میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ میرے پاس دعائیں ہیں۔ مجھے تو یہ کہنا بھی نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھے تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی میرے میں کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہہ ہی نہیں پاتی، میرا اللہ سمجھ لیتا ہے، میری کپ کپاتی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کر رکتا ہے۔ وہ تو ان دعاؤں کو بھی نہیں رد کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان سے کرتا ہے، وہ زبان جس کو صرف ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ میری اور آپ کی دعا کو رد کر دے میرا اللہ، میری اور آپ کی پکار کو رد کر دے، ہماری صدا کو نظر انداز کر دے؟ جب برا وقت آتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے شکوے شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک یہ ظلم ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اصل میں ہم انسان ہیں نا، ہم نیکیاں تو گن گن کر کرتے ہیں مگر ہمارے گناہوں کا ہمیں حساب ہی نہیں ہوتا۔ ہم انسان اصل میں چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں، غم ہمیں چھو کر بھی نہ گزرے، اور ہم اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے جب بھی تولے جائیں گے ہمارے گناہوں کا پلڑا باری رہے گا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو یقین کریں کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہم خوشیوں کے حقدار تو ٹھہرتے ہی نہیں، مگر میرا اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ گناہوں کے باوجود اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اس سے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت تو ہم سب بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج سے کئی ماہ پہلے جب میں نے اس آیت کی تفسیر کھولی، اسے پڑھ کر دیکھا تو یقین جانے کہ میرے رونگٹے کھڑے رہ گئے۔ ایسا لگا میں دنیا میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی ذات ہے جو مجھ سے ایسی محبت کرتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیت میں اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ سب سے افضل ترین محبت ہے، ایسی محبت جو تمام محبتوں سے پاک محبت ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد تو کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا۔ تم فریاد تو کرو، میں تمہاری فریاد پوری کروں گا۔ تم مانگو مجھ سے، میں عطا کروں گا۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے مگر میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ کتنا عظیم ہے میرا رب۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تو سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت یوسف کو کنویں میں پالا، حضرت ہاجرہ کو زمزم دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، اور حضرت زکریہ کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ اگر آپ غور کریں تو ان سب واقعات میں ایک چیز مشترکہ تھی، اور وہ کیا تھا؟ یقین تھا۔ حضرت یونس ہوں یا حضرت موسیٰ، حضرت ہاجرہ ہوں یا حضرت زکریہ یا حضرت یوسف ہوں، سب کو یقین تھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھیں نا پھر اللہ نے راستہ نکالا، اور وہ سب اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ توکل نام ہی اسی چیز کا ہے۔ پھر بھی اللہ پہ یقین ہے، اطمینان ہے کہ وہ راستہ نکالے گا، یہ توکل ہے۔ اور ہم خود پہ ذرا نظر ڈالیں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ضرور کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل توڑ دیتے ہیں، سزا کے طور پہ نہیں بلکہ رہنمائی کے طور پہ، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے محبت کر بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کر بیٹھتے ہیں جو آگے جا کر ہمیں مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ بات پتہ کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ انسان ہیں جن پر ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ توکل کرنے لگ جاتے ہیں، بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ دل راضی نہ ہو تب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اللہ سے مانگے۔ وہ جو راہ سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ جو ہمارا رب ہے، کبھی غور کیا ہے کہ یہ رب کیا ہے؟ پالنے والا، نشو نما کرنے والا، اور وہ اللہ ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں ننھی سی جان کو رزق دے رہا ہوتا۔ تو پھر ہم اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتے؟
کیوں ہم اپنی مشکل میں اسے بھول جاتے ہیں؟ ہماری پناہ وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی مشکلات میں لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگنے لگ جاتے ہیں؟ کیوں انسانوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں؟ ہمیں تو صرف اللہ کی پناہ تلاش کرنی چاہیے نا۔ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ کی پناہ کون سی ہے؟ نماز، قرآن، تسبیحات، یہ اللہ کی پناہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ انسان کمزور ہے، لیکن انسان کا انسانوں میں پناہ ڈھونڈنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو سوچیں ذرا، کیا یہ شرک نہ ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے شرک کے، کہ اللہ کو چھوڑ کے ساری دنیا سے مدد مانگتے ہیں، لیکن انسان اس وقت تک ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم نماز، قرآن، تسبیحات سے مدد لیں؟ ہم سب کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کو صرف زبان سے رب نہیں کہنا، اللہ کو دل سے اپنا رب تسلیم کرنا ہے، اور جو ایسا کرے گا نا وہ کبھی لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تو پھر ہم اس کی پناہ میں جانے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ کبھی کبھی نا آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کریں کہ اے اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میرے پیارے اللہ، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرے اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھنا، مجھے گم نہ ہونے دینا، مجھے خود سے دور نہ ہونے دینا۔ اللہ پاک، میرے پاس آپ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ بس میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ایک ہی بات کہوں گی کہ اللہ سے بار بار دعا مانگیں، دعا مانگنے سے گھبرایا نہ کریں، اور صبر سے اکتا مت جایا کریں۔ اگر اللہ چاہتا ہے نا تو ایک پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ بس جب بھی آپ پریشان ہو نا، چاہے نماز بچھا لیں، چاہے منہ سے کچھ نہ کہیں، لیکن فیل کریں کہ آپ کے دل میں جو غم ہے نا، اور جو حلق میں آپ کی باتیں پھنسی ہوئی ہیں، وہ اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ کا بے بس ہونا۔ بے شک وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ بس آپ کی کن کی ضرورت ہے، پر زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب میرے اللہ سے آپ کی زبان گفتگو نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ آپ کا دل گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرتا ہے نا اللہ کے لیے، تو اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے وسیلہ نہیں بناتے، بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کا خود وسیلہ بن جاتے ہیں۔ مدد نہیں بھیجتے اس دل کے لیے، بلکہ اللہ پاک خود وہ کرچیاں سمیٹتے ہیں۔ تو میں اپنے سب بہن بھائیوں کو کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے مطابق جینا سیکھیں، پھر اللہ آپ کی زندگی کو آپ کے مطابق بنا دیں گے۔ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ ایسے سمیٹ لے گا اپنے بندے کو کہ پھر اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پہ اپنی خاص رحمت، خاص عنایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا۔ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کو شیئر کریں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔